السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یضر الفقیہ، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 27 اور اس نشست میں ہم 2 ٹاپکس کو کور کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہر صبح و شام کی مستحب دعائیں، اور اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے نماز میں سہو کے احکام، سین ہے واو، اور یہ جو دوسرا باب ہے نماز میں سہو کے احکام، اس کو ہم اس نشست میں آدھا پڑھ پائیں گے اور انشاءاللہ اس سے اگلے نشست میں اس کو مکمل کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، آئیے مل کر ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 980 ہم پڑھ رہے ہیں کہ عبد الکریم بن عتبہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کی غروب ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کہے کہ، آئیے ہم اس کو ویسے تو پڑھتے ہیں عربی میں، اس کا اردو پڑھ لیتے ہیں۔ عربی والا آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہم اس کتاب میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام چیزوں کے ترجمے پڑھ سکیں اور جان سکیں۔ ترجمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ وہ اکیلا ہے، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ملک اور اسی کے لیے حمد ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے جو کبھی نہ مرے گا، اور اسی کے ہاتھ خیر ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہ ورڈ جو میں نے ملک پڑھا تھا، یہ میرے خیال ہے یہ ملک ہے، کیوں ویسے تو لہ الملک کو لکھا ہے عربی میں، لیکن یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس کو بہتر انداز میں پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، ترجمہ مکمل ہوا کہ تو یہ اس دن کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب یہ پڑھیں گے تو۔ اب اگلی حدیث ہے 981 پہ لکھا ہے حفظ سواد حفظ بن بختری جی، یہ نام لکھا ہے، نے جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح ہوتی اور شام ہوتی تو یہ کہا کرتے تھے۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ اے پروردگار، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ دین و دنیا میں جو نعمتیں اور عافیتیں صبح و شام مجھے میسر آ رہی ہیں، وہ سب صرف تیری طرف سے اور اکیلے تیری طرف سے ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے حمد اور تیرے لیے شکر، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو اور آئندہ بھی خوش رہے۔ اب اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اسی حدیث کے ساتھ کہ ایسا جب صبح ہوتی تو 10 مرتبہ کہتے اور جب شام ہوتی تو 10 مرتبہ کہتے، اور اس بنا پر اللہ نے ان کا نام ابداً شکورہ لکھ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد کہا کرتے تھے، یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہوں ہم و حزن سے، عجز و کسل سے، بخل و بزدلی سے، دین میں کجی سے، لوگوں کے مقابلے میں مغلوب ہو جانے سے، بے شوہر والی عورت سے، غفلت و ذلت و قساوت، قاف سین الف واو تے، قساوت قلبی و تنگ دستی و مسکنت سے، میم سین کاف نون تے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، ایسے قلب سے جس میں خوف خدا نہ ہو، ایسی آنکھ سے جس میں کبھی آنسو نہ آئیں، ایسی دعا سے جو سنی نہ جا سکے، ایسی نماز سے جو نفع نہ دے سکے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے جو بڑھاپے سے قبل ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو مجھ پر حاوی اور غالب
غالب رہنے کی کوشش کرے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دھوکہ باز سے جو اگر میری اچھائی دیکھے تو اسے چھپا دے اور اگر برائی دیکھے تو اسے مشہور کر دے۔ اے اللہ تو کسی فاجر شخص کا مجھے ممنون و احسان مند نہ ہونے دے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور اب حدیث نمبر 982 لکھا ہے، اور ہمارے متعدد اصحاب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار جب نماز صبح پڑھتے تو یہ کہتے تھے۔ ترجمہ کافی تھوڑا سا لمبا ہے، یہ عربی تقریباً بڑا پیراگراف ہے، لیکن ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے وہ ذات کہ جو مجھ سے میری شہرک گردن سے بھی قریب ہے، اے وہ کہ جو انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل رہتا ہے، اے وہ ذات کہ جو منظر اعلیٰ پر ہے، اے وہ کہ جس کے مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اے وہ کہ جو ان تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے، اے تمام عطا کرنے والوں سے زیادہ عطا کرنے والے، اے تمام پکارے جانے والوں میں سب سے زیادہ بہتر، اے ان تمام میں سب سے افضل جن سے امید رکھی جاتی ہے، اے ہر سننے والے سے زیادہ سننے والے، اے تمام دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے تمام مددگاروں میں سب سے بہتر مددگار، اے حساب کرنے والوں میں سب سے جلد حساب کرنے والے، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے حاکموں میں سب سے بڑے حاکم، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور میرے رزق میں میرے لیے وسعت دے، میری عمر کو دراز کر اور اپنی رحمت کو مجھ پر پھیلا دے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد کرتا ہے، اور میرے بدلے کسی غیر کو یہ شرف نہ دے۔ اے اللہ تو نے میرے رزق کا اور تمام جانداروں کے رزق کا ذمہ لیا ہے، پس میرے اور میرے عیال پر اپنے وسیع اور حلال رزق میں وسعت عطا فرما، اور فقر و تنگ دستی سے مجھے محفوظ رکھ۔ پھر اگلے پیراگراف میں کے لیے لکھا ہے کہ پھر فرمایا کہ اے دونوں محافظ فرشتوں، مرحبا اے کرامن کاتبین، اللہ تم دونوں کو زندہ و سلامت رکھے، اللہ تم دونوں پر رحم کرے۔ اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے میرے نامہ اعمال میں، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، تم دونوں یہ لکھ دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اسی اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ دین وہی ہے جس کے قواعد و اصول اللہ نے بنائے ہیں، اور اسلام وہی ہے جس کی توصیف اللہ نے کی ہے، کتاب وہی ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا، حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بے شک اللہ کی ذات ایک واضح حق ہے۔ پروردگار تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا بہترین سلام پہنچا دے۔ میں نے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے صبح کی، میں نے اس طرح صبح کی کہ اللہ کا شریک کسی شے کو نہیں کیا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا اور اس کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا عبد مملوک ہوں، جس چیز کا اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے اس کے سوا میں کسی شے کا مالک نہیں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی بھی استطاعت نہیں کہ اپنی تمنا کے مطابق کوئی خیر حاصل کر لوں، اور نہ ہی اتنی استطاعت ہے کہ جس شر سے میں ڈرتا ہوں اس کو دور کر سکوں۔ میں اپنے عمل کے ہاتھوں رہن ہوں، اور میں ایسا فقیر ہوں کہ اپنے سے زیادہ کسی کو فقیر نہیں پاتا۔ میں صبح کرتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے، زندہ ہوں تو اللہ کی مرضی سے، مروں گا تو اللہ کی مرضی سے، اور اللہ ہی کی طرف میرا حشر و نشر ہوگا۔ اور یہاں پر یہ مکمل ترجمہ ہو گیا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 983۔ لکھا ہے عمار بن موسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح کرو اور شام کرو تو یہ کہو۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے اس امر کا اقرار کرتے ہوئے صبح کی کہ ملک و حمد و عظمت و کبریائی و جبروت و حلم و عمل و جلال و جمال و کمال و حسن قدرت و تقدیس و تعظیم و تسبیح و تکبیر و تحلیل و تمہید و بخشش و وجود کرم و مجدد احسان خیر و فضل و وسط و حول و قوت و سلطنت و عزت و قدرت
پھاڑنا جوڑنا اور رات اور دن و ظلمت و نور، دنیا و آخرت اور تمام مخلوق اور ہر طرح کا فرمان، جن چیزوں کا میں نے نام لیا ہے اور جن چیزوں کا نام نہیں لے سکا، ان میں سے جن کا ہمیں علم ہے وہ اور جن کا علم نہیں ہے، جو کچھ ہو چکا وہ اور جو آئندہ ہوگا، وہ سب کا سب سارے جہان کے رب کے لیے ہے۔ حمد اس اللہ کی کہ جو رات کو لے گیا اور ان کو لایا، اور میں اس کی طرف سے ملی ہوئی نعمت اور عافیت اور اس کے عظیم فضل و کرم میں ہوں۔ حمد اس اللہ کی کہ جس کی ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو رات اور دن میں ساکن ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حمد اس اللہ کی کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے، اور وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری منشا سے شام کرتے ہیں اور تیری ہی منشا سے صبح، تیری ہی منشا سے زندہ رہیں گے اور تیری ہی منشا سے مریں گے، اور تیری ہی طرف سے ہماری بازگشت ہوگی۔ اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس بات سے کہ میں کسی کو ذلیل کروں یا کوئی مجھ کو ذلیل کرے، یا میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، یا کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں کسی پر ظلم کروں، یا میں کسی کو جاہل بناؤں یا کوئی مجھے جاہل بنائے۔ اے لوگو کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے قلب کو اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت پر ثابت و برقرار رکھ۔ اے اللہ، میرے قلب کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ ہونے دے، اور اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل تو ہوا، پھر ساتھ ہی لکھا ہے آگے کہ پھر کہو کہ اے اللہ، رات و دن یہ دو مخلوق ہیں، تیری مخلوقات میں سے ان دونوں کے اندر مجھے نہ اپنی معصیت کی جرت میں مبتلا کرنا اور نہ فعل حرام کے ارتکاب میں، ان دونوں کے اندر مجھے اس عمل کی توفیق دے جو مقبول ہو اور وہ صحیح و کوشش جو لائق شکر ہو، اور وہ تجارت جس میں کبھی گھاٹا نہ ہو۔ اور یہاں پر یہ حدیث کا جو ہم نے حدیث نمبر 983 ہے، اس کا تفصیلات تھیں، اس کا مکمل ترجمہ پڑھ لیا۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ اس ٹاپک کے اوپر آخری حدیث ہے۔ 984 لکھا ہے، اور مسمہ کردین سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھی۔ وہ جناب جب نافلہ پڑھتے تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کرتے تھے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کہ ہم لوگوں نے اور ملک نے اللہ کے لیے صبح کی۔ اے اللہ، ہم لوگ تیرے بندے کی اولاد ہیں۔ اے اللہ، ہم لوگوں کی حفاظت کر، خواہ ہم لوگ اپنی حفاظت کر رہے ہوں خواہ نہ کر رہے ہوں۔ اے اللہ، ہم لوگوں کی رکھوالی کر، خواہ ہم لوگ اپنی رکھوالی کر رہے ہوں خواہ نہ کر رہے ہوں۔ اے اللہ، تو ہم لوگوں کی پردہ پوشی کر، خواہ ہم لوگ اپنی پردہ پوشی کر رہے ہوں خواہ نہ کر رہے ہوں۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو غنی اور عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے اللہ، تو ہم لوگوں کو عافیت کی روزی عطا کر اور دائمی عافیت سے نواز، اور عافیت پر ہم لوگوں کو شکر کی توفیق دے۔ اور یوں یہ ٹاپک مکمل ہوا کہ جو کہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں کہ ہم مستحب دعائیں نماز کی کے بارے میں جان رہے تھے۔ اور اب اگلا باب ہے نماز میں سہو کے احکام، سین ہے واو۔ حدیث نمبر 985۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی نماز میں شک اور وسوسہ پڑ جانے کی شکایت ہے۔ حد یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں زیادہ پڑھ گیا یا کم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو اپنی بائیں ران میں اپنے داہنے ہاتھ کی تسبیح والی انگلی کو گڑا کر یہ کہو کہ بسم اللہ و باللہ توکلت علی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے، اللہ کے ساتھ میں توکل کرتا ہوں اور اللہ پر، اور پناہ چاہتا ہوں سننے والے اور جاننے والے اللہ کی شیطان رجیم سے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے، تو اس طرح اس کا تو گلا دبا دے گا اور
اس کو جھڑک دے گا تو اس کو اپنے پاس سے تو بھگا دے گا۔ اور اب حدیث نمبر 986 روایت کی گئی ہے عمر بن یزید سے، اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز مغرب میں سہو کی شکایت کی تو فرمایا کہ تم مغرب کی نماز سورہ قل ہو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ پڑھو۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور سہو و نسیان جاتا رہا۔ اگلی حدیث ہے 987، ابو حمزہ سمالی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دل کے وسوسے سے سخت مشکل میں مبتلا ہوں، میں ایک عیالدار آدمی ہوں، مقروض ہوں اور محتاج ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کلمات کو بار بار کہا کرو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے توکل کیا اس ذات پر جو حی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حمد اس اللہ کی جس کے نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا، اور نہ اس کے ملک میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے، اور اس کی بڑائی کا اظہار اچھی طرح کرتے رہا کرو۔ اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ جناب کا بیان ہے کہ چند دنوں بعد وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے سارے وسوسے نکال دیے، میرے قرض ادا ہو گئے، میرے رزق میں بھی وسعت ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ۔ یہ اگلی حدیث کی جانب 988 نمبر پہ، اور عبداللہ بن مغیرہ کی روایت میں ہے کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر ایک شخص اپنی نماز کی رکعتوں کا شمار اپنی انگوٹھی سے کرے یا ہاتھ میں کنگریاں لیے رہے اور اسے شمار کرے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 989 میں لکھا ہے، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں بہت بھولنے لگو تو اپنی نماز پر چلتے رہو، شمار نہ کرو۔ اگلی حدیث ہے 990، اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تم سے سہو بہت ہونے لگے تو اس کو چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ یہ سہو تم کو خود چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ سہو شیطان کی طرف سے ہے۔ اگلی حدیث ہے 991، اور ابن ابی عمیر کی روایت میں محمد بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں میں ہے جو ہر 3 رکعت میں سہو کرتے ہیں تو اس کا شمار کثیر السہو میں ہوگا۔ اگلی حدیث ہے 992، لکھا ہے زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نماز کا اعادہ صرف 5 مواقع پر کیا جائے گا، طہارت اور وقت اور قبلہ اور رکوع اور سجود میں سہو۔ پھر فرمایا کہ سوروں کی قرات و تشہد سنت ہے اور سنت کا سہو فریضے کو نہیں توڑتا۔ آگے چلیے، پھر لکھا ہے کہ اور سہو میں اصل یہ ہے کہ جو شخص اپنی کسی نماز کے اندر اول کی 2 رکعتوں میں سہو کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے، اور جب کوئی شخص نماز مغرب میں شک کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے، اور جو شخص نماز صبح میں شک کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے، اور جو شخص نماز جمعہ میں شک کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے، اور جو شخص دوسری اور تیسری رکعت میں یا تیسری اور چوتھی رکعت میں شک کرے تو وہ اکثر کو مان لے، اور جب سلام پڑھ چکے تو اس کو پورا کرے، اور اس کے گمان میں نقص اور کمی رہ گئی ہے۔ یہ مکمل ہوا۔ اگلی حدیث نمبر ہے 993، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمار بن موسیٰ سے ارشاد فرمایا، اے عمار، میں تمہارے لیے مسئلہ سہو کو 2 حکموں میں جمع کیے دیتا ہوں، جب تمہیں شک ہو تو اکثر کو اختیار کر لو، پھر جب سلام پڑھ لو تو تمہارے گمان میں جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کر لو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 994، اور اس حدیث کا مطلب جس میں یہ روایت کی گئی ہے کہ فقیہ کبھی نماز کا اعادہ نہیں کرتا، تو اس سے مراد تیسری اور چوتھی میں شک کے ہیں، ابتدا کی 2 رکعتوں میں نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے مزید تفصیلات لکھی ہوئی ہیں حاشیے میں کہ تہذیب جلد نمبر
1 صفحہ نمبر 236 پر حمزہ حمران کی سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ فرمایا کہ فقیہ نماز کا اعادہ نہیں کرتا جب تک گمان نہ ہو، اس پر غور کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو نہیں دہراتا۔ اور بس یہ اتنی معلومات یہاں پہ حاشیے میں تھی، اور پھر ساتھ ساتھ واپس ہم صفحے کی جانب آ گئے۔ اسی حدیث کے ساتھ لکھا ہے، یعنی حدیث نمبر ہم 994 پڑھ رہے ہیں، کہ لکھا ہے کہ اور وہ 2 سجدہ سہو اس وقت واجب ہیں جب انسان کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ جائے یا بیٹھ جانے کی جگہ کھڑا ہو جائے، یا تشہد ترک ہو جائے یا نہیں جانتا کہ زیادتی ہوئی یا کمی، اور یہ دونوں سجدے سلام کے بعد زیادتی یا کمی کے لیے ہوں گے۔ اگلی حدیث کا نمبر پہ ہم آ گئے ہیں، 995 پہ لکھا ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سجدہ سہو سلام کے بعد کوئی بات کرنے سے پہلے ہوں گے۔ اب آگے ہے اگلی حدیث ہے 996 پہ لکھا، لیکن صفوان بن مہران جمال کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو اس کا بیان ہے کہ میں نے ان جناب علیہ السلام سے 2 سجدوں کے متعلق دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کمی کی ہے تو سلام پڑھنے سے پہلے، اور اگر زیادتی کی ہے تو سلام کے بعد۔ اور میں اسی حدیث کے پیش نظر حالت تقیہ میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اور یہاں پر مزید تفصیلات حاشیے میں لکھی ہیں اس کے بارے میں، کہ شیخ نے تہذیب، کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر اس طرح کی 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک سعد بن سعد نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور دوسری ابو جارود نے امام باقر علیہ السلام سے، اور کہا کہ یہ دونوں روایتیں تقیے پر محمول ہیں کیونکہ یہ عامہ کے مذہب کے موافق ہیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 997 نمبر پہ لکھا ہے، اور عمار صحاباتی نے ان جناب علیہ السلام سے دونوں سجدہ سہو کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان میں تکبیر اور تسبیح ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ دونوں فقط 2 سجدے ہیں، پس اگر سہو کرنے والا امام ہے تو جب سجدہ کرے اور سر اٹھائے تو تکبیر کہے، تاکہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ امام سے سہو ہوا تھا، اور اس پر لازم نہیں ہے کہ ان دونوں سجدوں میں سبحان اللہ کہے، اور نہ یہ لازم ہے کہ ان 2 سجدوں کے بعد تشہد پڑھے۔ اب اگلی حدیث ہے 998، لکھا ہے، اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ تم دونوں سجدہ سہو میں کہو گے، اب جو یہ کہیں گے یہ چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور دوسری مرتبہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اور جو شخص اذان میں شک کرے جبکہ وہ نماز کی امامت کر رہا ہے تو جانے دے، اور جو شخص تکبیر کہنے کے بعد اقامت میں شک کرے تو اسے جانے دے، اور جو شخص سوروں کے بعد تکبیر میں شک کرے تو اسے جانے دے، جو شخص اس کے بعد سورے کی قرات میں شک کرے تو اسے جانے دے، اور جو شخص سجدے میں جانے کے بعد رکوع میں شک کرے تو اسے جانے دے۔ ہر وہ چیز کہ جس میں شک دوسری حالت میں پہنچنے کے بعد ہو تو اسے جانے دے، اور شک پر کوئی توجہ نہ کرے سوائے یہ کہ اس کو یقین ہو جائے، کہ جس شخص کو یقین ہو جائے کہ اسے اذان اور قیام وقت اقامت ترک ہو گئی ہے اور پھر ابھی سورہ نہیں پڑھا ہے، کہ اسے یاد آیا، تو ترک کے اذان میں کوئی مذائقہ نہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور کہے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اور جس شخص کو یقین ہو کہ تکبیر افتتاح نہیں کہی تو وہ پھر نماز پڑھے، مگر اس کو یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 999 نمبر پہ، کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص تکبیر افتتاح کو نہیں بھولتا۔ پھر 1000ویں نمبر 1000 پہ ہم آ گئے، حدیث لکھا ہے کہ اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ وہ تکبیر کہنا بھول گیا اور نماز شروع کر دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بھول یہی تو ہے کہ تکبیر کہی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ نماز پڑھتا رہے گا۔ اگلی حدیث ہے
1001 لکھا ہے کہ اور احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جسے شک ہے کہ وہ تکبیر افتتاح کہنا بھول گیا، یہاں تک کہ اس نے رکوع کے لیے بھی تکبیر کہہ لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے بدلے میں کافی ہے۔ اگلی حدیث نمبر ہے 1002، لکھا ہے کہ اور زرارہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص ہے جو پہلی تکبیر افتتاح بھول گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو تکبیر کہے، پھر قرات سورہ کرے، اور اگر اس کو نماز میں کسی وقت یاد آئے تو وہ تکبیر کی جگہ تکبیر کہہ قرات سورہ سے پہلے ہو یا قرات سورہ کے بعد ہو۔ یہ لائن میں تھوڑی سی میں کنفیوز ہو رہی ہوں، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، لفظ بلفظ پڑھنے کی میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں۔ لکھا ہے کہ اگر اس کو رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو تکبیر کہے، پھر قرات سورہ کرے، اور اگر اس کو نماز میں کسی وقت یاد آئے تو وہ تکبیر کی جگہ، یہاں پہ پھر تکبیر کہہ کاف ہے لکھا ہوا ہے، اور قرات سورہ سے پہلے ہو یا قرات سورہ کے بعد ہو۔ یہاں تک کہ اس جملے میں تھوڑی سی میری کنفیوژن ہے، میں نے اس لیے دوبارہ پڑھ لیا، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے۔ لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ اور اگر اس کو بعد نماز یاد آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز کی قضا کرے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 1003 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے افتتاح کے بعد نماز کی 21 تکبیروں میں پہلی تکبیر کہہ لی، پھر تم تکبیر کہنا بھول گئے یا تم نے تکبیر نہیں کہی تو نماز کی تمام تکبیروں کے بدلے میں یہ پہلی تکبیر ہی کافی ہے۔ اب 1004 نمبر پہ حدیث ہے کہ حریز نے زرارہ سے، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس نے بلند آواز میں نماز پڑھی جہاں بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، یا جہاں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے وہاں اس نے خفی آواز سے نماز پڑھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں اگر اس نے عمدن ایسا کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی اور اس پر نماز کا اعادہ لازم ہے، اور اگر وہ بھول گیا اور ایسا کیا، یا اس سے سہو ہو گیا اور ایسا کیا، یا اس کو معلوم نہ تھا اور ایسا کیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کی نماز پوری ہو گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا بھول گیا اور اب اسے آخر کی 2 رکعتوں میں یاد آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلی 2 رکعتوں میں جو قرات و تکبیر و تسبیح چھوڑ گیا ہے وہ آخر کی 2 رکعتوں میں پورا کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 1005 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسین بن حماد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں پہلی رکعت میں قرات کرنا بھول جاتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو دوسری رکعت میں قرات کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں دوسری رکعت میں قرات بھولتا ہوں، تو فرمایا تیسری میں قرات کر لو۔ میں نے عرض کیا میں اپنی پوری نماز میں قرات بھولتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے رکوع اور سجود صحیح کر لیا ہے تو تمہاری نماز ہو گئی۔ اب حدیث نمبر ہے 1006۔ زرارہ نے ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے رکوع و سجود فرض کیا ہے اور قرات تو سنت ہے، مگر جس نے قرات عمدن ترک کر دی وہ نماز کا اعادہ کرے گا، اور جس نے بھول کر ایسا کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1007۔ لکھا ہے علا عین لام الف اور حمزہ علا نے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس کو سجدے کے بعد شک ہوا کہ اس نے رکوع نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز پڑھتا رہے جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اس نے رکوع نہیں کیا، اور جب اس کو اس امر کا یقین ہو جائے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے تو ایسے 2 سجدے بجا لائے جن دونوں میں رکوع نہ ہو، اور اس کی بنا پر رکھے جو تمام پر ہے، اور اس کی دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں سے کہ جس کو سجدے کے بعد شک ہوا کہ اس نے رکوع نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز پڑھتا رہے جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے، اور جب اس کو اس امر کا یقین ہو جائے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے تو ایسے 2 سجدے بجا لائے جن دونوں میں رکوع نہ ہو، اور اس کی بنا پر رکھے جو تمام پر ہے۔
ٹھیک ہے، اور اگر اس کو اس وقت یقین آیا کہ جب نماز سے فارغ ہو کر وہاں سے پلٹ چکا تھا تو پھر کھڑا ہو اور 1 رکعت 2 سجدوں کے ساتھ بجا لائے، اور پھر اس پر کچھ نہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے 1008 نمبر پہ کہ عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نماز میں کوئی چیز رکوع یا سجدہ یا تکبیر بھول گئے اور بعد میں یاد آیا تو جس کو تم سہون بھولے ہو اس کی قضا کرو۔ پھر اگلی حدیث ہے 1009 ہے کہ ابن مسکان نے ابی بصیر سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو ایک سجدہ کرنا بھول گیا اور اسے اس وقت یاد آیا کہ جب وہ کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسے اس وقت یاد آیا کہ وہ ابھی رکوع میں نہیں گیا ہے تو سجدہ کرے، اور اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو اپنی نماز پر چلتا رہے، اور جب نماز سے سلام پھیرے تو صرف 1 سجدے کی قضا کرے اور اس پر 2 سجدے سہو نہیں ہیں۔ تو یوں ہم نے آج کی اس نشست میں 1009 احادیث کو مکمل کیا ہے، جو ہم نے جس ٹاپک پہ ہم پڑھ رہے تھے وہ نماز میں سہو کے احکام کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ جانا۔ اس سے آگے یہ چیپٹر ابھی باقی ہے، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔